وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت الجنة والنار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی ہوتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے. الحمدللہ. ہم دوسرا کی بات سامعین محترم سامعین اعزاز میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً فضل بھائی کا، انہوں نے ہمیں اس محمد محفوظ میں شریک ہونے کی سعادت فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. آپ نے احسن انداز میں بیان فرمایا اور ہمارے حضور و جماعت کے عقائد کو بیان کیا کہ یہ ایصال ثواب کوئی ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا متفقہ اجماعی عقیدہ ہے. صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، ہمارے اسلاف ہمارے تمام ائمہ سے ثابت ہے کہ ایصال ثواب بالکل جائز ہے. دان محترم، اس ماہ مبارک کو نسبت ہے، ایک عظیم نسبت ہے، تو اس موقع پر میں میرے محبوب مدینے کے تاجدار ششرم کروں گا. میرے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے، اس پر روشنی کروں گا. اذان محترم، بعثت محمدی سے پہلے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں لائے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورا عالم ظلم اور بے حیائی میں تھا. پورے عالم میں ہر طرف کہ عرب اپنی عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی چھوٹی چھوٹی عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اپنی جو بیویاں دادار رکھتے تھے جب اپنی والد فوت ہو جاتا تو اپنی ماؤں کے ساتھ بیویوں والا شروع کرتے تھے. یعنی محترم، اتنی بے حیائی تھی، اتنا ہر جگہ بتوں کو پوجا ہو رہی تھی. کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے گئے تھے اور ہر جگہ اللہ کے وحدہ لا شریک کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا. عرب و عجم میں ہر جگہ جہاں بھی دیکھا جائے تو گمراہی گمراہی، کہیں تو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں سورج کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں آتش پرش ہو رہی تھی. عزیزان گرامی، دیکھا جائے تو پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. تو اس دوران رب ذوالجلال نے انسانی ذات پر احسان فرمایا اور فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق رب کریم نے مومنین پر احسان فرمایا جو مبعوث فرمایا رسول جو انہی میں تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے اپنی گمراہی میں تھے. زائن محترم، یہ کون سا احسان تھا جو رب کریم جتلا رہے؟ حالانکہ رب کریم نے اولاد دی، مال دیا، تمام چیزیں دی، لیکن کہیں بھی قرآن میں احسان نہیں جتلایا گیا. لیکن یہ واحد چیز تھی جس کی وجہ سے رب کریم نے احسان جتلایا. یہ کون سا احسان تھا؟ یہ عظیم احسان حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر آمنہ کے وطن اقدس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم احسان تھی. ذان محترم، جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی تو کردار دھمکنے لگے، افکار چمکنے لگے، مرجائیوں کلیاں کھل اٹھی، گلشن ہرے بھرے ہو گئے. میرے محبوب کی ولادت کی وجہ سے جو بت کعبے میں اندر تھے وہ
سارے گر پڑے. وہ جو ایرانیوں کی آگ تھی صدیوں سے روشن ہوتے ہوئے چلی آ رہی تھی وہ بجھ گئی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے کہ جتنے کفار جتنے اپنے بتوں پر فخر کرتے تھے وہ سارے بت ٹوٹ گئے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ایسا نور چمکا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے. عزیزان محترم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو جتنے بھی بے حیائی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. سب کو معلوم ہو گیا کہ کوئی ایسی ذات آنے والی ہے. تمام مخلوق میں اعلان کرا دیا گیا کہ ایسی ذات آ گئی ہے جو تمام گمراہیوں کو تمام بے حیائیوں کو کچل دے گی. عزیزان محترم، یہ اعلان کرا دیا گیا کہ تمام انبیاء کے معجزوں کو، کسی کا جلال، کسی کا جمال، کسی کی نبوت، تمام رسولوں کی جتنے بھی نبی آئے تمام کے معجزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے گئے. اور ہر جگہ یہ نغمہ ہونے لگا کہ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، سب خوشیاں مناؤ. حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج بلا بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. عزیزان محترم، تو رب کریم نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں محبوب مدینے والا تاجدار نصیب فرما دیا. تو ہمیں چاہیے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشیاں کریں، کیونکہ خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دیجئے کہ رحمت اور فضل کی وجہ سے مومنین کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. تو سب سے بڑا فضل تو میرے محبوب ہیں، اس محبوب کی خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کائنات بنی ہے، اس محبوب کی وجہ سے یہ مخلوق بنی ہے. خود رب کریم نے فرمایا کہ فلولا محمد ما خلقت الآدم، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر میرے آقا نہ ہوتے تو میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فلولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ میں جہنم کو پیدا کرتا. یعنی تمام مخلوق بنی ہے تو میرے محبوب کی وجہ سے بنی ہے. اسی لیے تو تاجدار بریلوی نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سارے محترم، یہ تمام مخلوق بنی ہے تو میرے محبوب کی وجہ سے بنی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب کی ولادت کی خوشیاں بھی منائیں اور اپنے محبوب کے احکام کو بھی مانیں. جو میرے محبوب نے ہمیں حکم فرمایا ہے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے محبوب نے نماز پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. عزیزان محترم، نماز کے بارے میں رب کریم نے 700 مرتبہ سے زائد قرآن کریم میں تاکید فرمائی ہے. رب کریم نے نماز کی اتنی اہمیت کیوں رکھی، اتنا مرتبہ بلند کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، فرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز، انبیاء اور رسول کی سنت ہے نماز، جنت کی کنجی ہے نماز، مومن کا معراج ہے نماز، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے نماز. عزیزان محترم، تو نماز دین کا ستون ہے. اللہ میرے محبوب نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے تو اس کو بجا لاؤ. اگر تم نماز پڑھو گے تو گویا کہ تم اس
اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے تو میرے محبوب نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے جو نماز کو ادا نہیں کرتا، اس شخص کا دین معتبر ہی نہیں ہے جو نماز کو ادا نہیں کرتا۔ حضرات محترم، تو نماز میرے محبوب کا عزیز ترین عمل ہے اور میرے محبوب نے اس پر بہت تاکید فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں، لیکن جو شخص نماز کو ادا نہیں کرتا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فهو غضبان، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے تو رب ذوالجلال اس پر ناراض ہوگا، اور جس پر رب ذوالجلال ناراض ہے تو حضرت حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو رب کریم اس پر ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو نماز کو ترک کرتا ہے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، اور اپنی وہ نہیں، لیکن جو علماء صلحاء جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں بھی اس بندے کے لیے قبول نہیں ہوتی جو نماز کو ادا، اور اس کی عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور جب وہ مرے گا شدید وقت مرے گا زان محترم، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ نماز کی بہت زیادہ وعید آئی ہے، تو نماز کو ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نماز کو ادا کریں، اپنے محبوب کی محبوب ترین عمل پر عمل کریں۔ عزیزان محترم، تو عبادتوں میں سے سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ کسی عبادت سے، کسی ریاضت سے، کسی ذکر سے، کسی فکر سے رب ذوالجلال کا وہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا جو نماز سے ادا ہے۔ عزیزان محترم، تو نماز اللہ کا محبوب عمل ہے، فرشتوں کا محبوب عمل ہے، تمام انبیاء کا محبوب عمل ہے۔ ہمیں چاہیے ہم محبوب سے محبت کرتے ہیں، محبوب کا میلاد مناتے ہیں، تو ہم نماز کو بھی بجا لائیں، نماز کو ادا کریں تو حبیب کبریا راضی ہوگا۔ میرا کہنا، آپ کا سننا، رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ توفیق